ایک ایسا سوال جو پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے، اس سوال سے متعلق رہنمائی کے لیے میں حاضر ہوں۔ یہ وہ سوال ہے جس پر ہمارا ہر چینل کئی گھنٹے روز صرف کرتا ہے اور لوگ اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہ جاتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ پاکستان کی حکومت کی کارکردگی۔ اس کارکردگی کے متعلق دو گروہ پائے جاتے ہیں، دو مکتبہ فکر پائے جاتے ہیں۔ ایک مکتبہ فکر حکومتی مکتبہ فکر کہلاتا ہے۔ حکومتی مکتبہ فکر میں صرف حکومت کے لوگ شامل نہیں ہیں، عہدیداران شامل نہیں ہیں، وزراء شامل نہیں ہیں، کابینہ کے لوگ شامل نہیں ہیں، پارٹی کے لوگ شامل نہیں، بلکہ یہ وہ انٹلیکچوئل بھی شامل ہیں جو اس حکومت کے ساتھ ذہنی طور پر یا کسی اور وجہ سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جس کو ہم حکومت مخالف طبقہ کہتے ہیں۔ اس طبقے کے اندر بھی وہ تمام لوگ موجود نہیں ہیں جس کے اندر صرف حکومت کا مخالفت کا جذبہ موجود ہے۔ اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حکومت کی رہنمائی کرنے کا فریضہ بھی سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ اگر میں حکومت کے مکتبہ فکر کا جائزہ لوں، دیکھوں، ان کی باتیں سنوں تو ایسے لگتا ہے جیسے ملک کے اندر دودھ کی نہریں بہتی جا رہی ہیں، نہیں بھی بہتی تو امید نہیں، یقین ہے کہ چند دنوں تک بہہ جائیں گی، بلکہ وہ جنت کا ماحول بناتے ہیں اور لوگوں کو یہ نوید سناتے ہیں کہ وہ عنقریب اس جنت کے باسی بننے والے ہیں۔ اگر میں حکومت مخالف مکتبہ فکر کے پاس چلا جاؤں یا ان کی باتیں سننا شروع کر جاؤں تو مجھے اپنی زندگی جہنم سے بھی بدتر نظر آنے لگتی ہے، اور مجھے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں ملک پاکستان کا باسی نہیں ہوں بلکہ جہنم کا باسی۔ یقیناً جب یہ دو نقطہ نظر دو مخالف سمتوں میں جائیں گے تو ایک عام شخص کیسے فیصلہ کر سکے گا کہ کیا حقیقت اور کیا حقیقت نہیں ہے؟ دونوں مکتبہ فکر حقائق سے دور اور گمراہی سے زیادہ لوگوں کو آشنا کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کا، حکومت مخالف کا کام تو طنز کرنا ہی ہوتا ہے، تنقید کرنا ہوتا ہے، ان کی باتیں تو سمجھ آتی ہیں، لیکن حکومت کے لوگ بھی اگر لوگوں کو گمراہ کریں گے تو اس سے بڑی بدقسمتی کی بات اور کوئی نہیں۔ لیکن میں آپ کو ان دونوں مکتبہ فکر کی باتوں سے ایک علیحدہ راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے خیال میں، ایک عام شخص کے خیال میں، کسی بھی حکومت کو پرکھنے کا آسان سا جو طریقہ ہوتا ہے، وہ آسان سا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1 پہ یہ پیمانہ بنا لیا جائے کہ اس حکومت کا منشور کیا تھا اور اس حکومت نے اس منشور کے مطابق کیا حاصل کیا، کیا حاصل نہیں کیا۔ دوسرا پیمانہ جو ہو سکتا ہے کسی بھی حکومت کو پرکھنے کا، وہ حکومت کے بیانات ہوتے ہیں جو وہ وقتاً فوقتاً دیتی رہتی ہے۔ ان بیانات کو دیکھا جائے کہ عملی صورت میں ان بیانات کی کیا حقیقت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور تیسرا پیمانہ جو بہت اہم ہو سکتا ہے ایک عام شخص کے لیے، کہ کوئی شخص کتنا مرضی جاہل کیوں نہ ہو، لیکن وہ اتنا ایک سوال کا جواب تو تلاش کر سکتا ہے کہ حکومت آنے سے پہلے اس کے زندگی کے نشیب و فراز کیسے تھے، زندگی کے حالات اور واقعات کیسے تھے، رہنے سہنے کے انداز و فکر کیسے تھے اور آج کیسے۔ اگر میں موجودہ حکومت کی کارکردگی کو ان تینوں پہلوؤں سے دیکھوں، منشور ترازو کے ایک پلڑے میں اور اس منشور پر عمل درآمد ترازو کے دوسرے پلڑے میں، بیانات ایک پلڑے میں اور بیانات کی حقیقت دوسرے پلڑے میں، حکومت کے آنے سے پہلے میری زندگی کے حالات اور واقعات اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں موجودہ حالات اور واقعات، تو میں ایک ہی کہوں گا کہ ترازو کا دوسرا پلڑا تو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ منشور کا پلڑا بہت بھاری ہے، دوسرا خالی ہے۔ حکومت کے بیانات کا پلڑا تو بہت وزنی ہے لیکن دوسرا پلڑا خالی ہے، اور مجھے اپنی زندگی کے حالات اور واقعات جو ہے اس کی بھی صورتحال اس سے بدتر نظر آتی ہے۔ شاید میں اتنا تو مایوس پہلے کبھی نہ تھا۔ لیکن یہ ایک عام شخص کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک عام شخص اگر کسی بھی حکومت کو پرکھنا چاہتا ہے تو وہ ان 3 پیمانوں سے پرکھے گا۔ مہذب دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم مہذب تھوڑے ہیں، ہمارا تہذیب بس کیا تو نکلے تھے۔ ہاں، میں چونکہ ایک پولیٹیکل سائنس کا بھی طالب علم، اس لیے پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر میں آج آپ کو ایک پیمانہ دیتا ہوں۔ جب چاہیے گا اس پیمانے کو اپنا کر کسی بھی حکومت کی، آج کی حکومت کی، آنے والی حکومتوں کی کارکردگی کو پرکھتے رہیے گا، اور یہ یونیورسل ہے پولیٹیکل سائنس کا پیمانہ۔ اس کا کسی ملک سے، کسی خطے سے، کسی زمانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور سائنٹیفک بھی ہے۔ جب ہم کسی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اس حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ایک آسان سا پولیٹیکل سائنس نے فارمولہ بتایا کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ حکومت اپنے لازمی فرائض، اسینشل فنکشن کے ساتھ تک
ادا کرنے میں کامیاب ہے۔ اسینشل فنکشن، یہ وہ فنکشن ہوتے ہیں جو حکومت ان کو ادا کرنے سے قاصر ہوتی ہے، اس کی حکومت کی کارکردگی ہی مایوس کن نہیں قرار پاتی، اس ملک کا مستقبل بھی مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ لازمی فرائض۔ آپ یقیناً جاننا چاہو گے کہ یہ لازمی فرائض کون کون سے ہیں، تو ان میں سے 2 ایکسٹرنل فرائض کہلاتے ہیں، 2 انٹرنل کہلاتے ہیں۔ ایکسٹرنل فرائض کے اندر ایک تو خارجہ پالیسی آ جاتی ہے اور دوسرا ملک کا دفاع آ جاتا ہے۔ پہلے انہی دونوں کو فرائض کو ذرا دیکھ لیں، حکومت ان لازمی فرائض کی ادائیگی میں کس حد تک کامیاب ہے۔ پاکستان آج کے دور میں اس خوش قسمت دور سے نہیں گزر رہا جس میں پاکستان کو سرپرستی حاصل ہو جاتی تھی کسی بڑی طاقت کی، کبھی سیٹوں اور سینٹوں کی صورت میں، اور کبھی جہاد افغانستان کی صورت میں، اور کبھی طالبان کے خلاف سرگرم عمل ہونے کی صورت میں۔ آج ہمیں کسی بڑی ایسی سپر طاقت کی سرپرستی حاصل نہیں جو ہمارے چونچلے برداشت کرے اور ہمیں نعمتوں سے نوازے اور ہمیں عیاشی کرتے چلے جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے مستقبل کو بہتر بنانا تھا اپنی خارجہ پالیسی سے، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس ملک کے اندر، اس دور کے اندر ہم ایکسٹرنلی جتنے کمزور آج ہیں شاید پہلے کبھی نہ تھے، کیونکہ کبھی کسی دور میں یہ نہیں ہوا کہ ایران سے ہمیں مایوسی ہوئی ہو، کبھی ہمیں یہ نہیں کہنا پڑا کہ ہمارا برادر اسلامی ملک سعودی عرب بھی ہم سے ناراض ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حقائق ہے۔ ایران آپ سے خفا ہے، افغانستان اب ہر دور میں ان کی مدد معاونت کرتے چلے جائے، لیکن اس کا جھکاؤ آج بھی ہندوستان کی طرف اور آپ کے ساتھ دشمنانہ رویہ۔ سعودی عرب جو آپ کا برادر اسلامی ملک، ہر مشکل آزمائش میں وقت میں ساتھ دینے والا ملک تھا، آج اسی مشکل وقت میں وہ اپنا دیا ہوا قرض ہم سے واپس مانگ رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ ہمارا قرض کم ہو جائے گا یا ہمارے حالات اس سے بہتر ہو جائیں گے پیسے ان کو ریٹرن کر کے، ہمیں وہ پیسے ریٹرن کرنے کے لیے بھی دوسروں سے قرض مانگنا پڑے گا، اور وہ بھی اس کے لیے انتہائی بہت بڑی شرح کے ساتھ۔ غرض کہ سعودی عرب نے کیا چاہا کہ یہ پیسے واپس دو اور پاکستان کے حالات اور واقعات کو مزید پیچیدہ سے پیچیدہ بنا دو۔ یہ کون کر رہا ہے؟ سعودی عرب۔ اس کا حق ہے، ہر ملک کا یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے حالات اور واقعات کے مطابق اپنے مفادات کا تحفظ کرے۔ سعودی عرب کی غلطی نہیں، بتانا یہ ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی میں آج کہاں کھڑے ہیں کہ وہ سعودی عرب جس کو ہمارے برادر اسلامی ملک کہتے تھے، آج اس کا جھکاؤ ہندوستان میں انویسٹمنٹ کی طرف سے ہے اور ان کا جنرل جو ہے وہاں کا دورہ کرتے ہیں۔ کوئی توضیح دے سکتا ہے کہ جس کی وجہ بنیادی طور پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی نہیں بلکہ ایک نئی صورتحال کا پیدا ہو جانا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو مہم شروع ہوئی ہے اس نے پاکستان کے لیے ان حالات اور واقعات کو مشکل بنا دیا ہے۔ وہ ملک ہی کیا اور وہ خارجہ پالیسی ہی کیا کہ جس کو آنے والے دور کے حالات اور واقعات کا پتہ نہ ہو، اس کا ادراک نہ ہو اور اس کا حل نہ وہ جانتی ہو۔ اگر آپ نے حالات اور واقعات کا شکار ہونا ہے تو پھر خارجہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہی نہیں، پھر منو سلوا کا انتظار کریں، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو گزارا کر لیں۔ دوسرا پہلو جو خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ بڑا اہم ہوتا ہے اور لازمی فرائض میں آتا ہے، بیرونی دنیا سے اس کا تعلق ہے، وہ ہے ملک کا دفاع۔ مجھے اپنی فوج کی طاقت سے کوئی سوال نہیں، مجھے اپنے ملک کے اندر موجود ویپن سے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ میں ایک ایٹمی طاقت رکھنے والے ملک کا باشندہ ہوں، مجھے کون فتح کر سکتا ہے؟ اگر مجھے فتح کرنے کی کوشش کرے گا تو پہلے اسے صفحہ ہستی سے خود بھی مٹنا ہوگا۔ یہ تو میرا دفاع ہے۔ میں اپنی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کے خوفزدہ نہیں ہوں، لیکن جب کسی ملک کے خلاف جنگ لی جاتی ہے تو صرف فوجیں کام نہیں آتی بلکہ اور بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے آج ایک ملک دوسرے ملک کو شکست دینے کے در پہ ہوتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہندوستان پاکستان کے خلاف ایک مسلسل جارحیت کیے جا رہا ہے، کون سا دن ہوتا ہے، کون سی رات ایسی ہوتی ہے جس میں ہمیں یہ خبر نہیں سننے کو ملتی کہ کئی بچے، عورتیں اور لوگ ہمارے شہید کر دیے گئے، اور ہم یہ کہہ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے منہ توڑ جواب دے دیا۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس کو ایسی جرت کیوں ہوتی ہے کہ وہ یہ حملہ کر سکے؟ منہ توڑ جواب یہ نہیں دیا جاتا کہ رد عمل دکھایا جاتا ہے، منہ توڑ جواب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو عمل کرنے کی ہمت نہ ہو، ایکشن کرنے کی ہمت نہ ہو، اور جب یہ ہمت کر ہی لیتا ہے کوئی تو کتنے قوتیں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ کبھی کسی اسلامی ملک نے، کبھی کسی غیر اسلامی ملک نے اس جارحیت کے اوپر اس طرح ہر روز بیان بازی کی
کسی نے ہندوستان کو اپنی ناراضگی کا پیغام دیا، مایوس نظر آتا ہوں جب میں اس حقیقت کو دیکھتا ہوں۔ تو خارجہ پالیسی کے لحاظ سے حالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے مایوس۔ اندرونی طور پر آ جائے تو اندرونی طور پر میں نے کہا کہ دو ایسے عوامل ہوتے ہیں جس سے کسی ملک کی لازمی فرائض کو دیکھا جاتا ہے۔ ان میں سے نمبر 1 پہ جا کر دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندرونی نظم و نسق کیسا ہے، قانون کا احترام کیا ہے، قانون پر عمل درآمد کیسے کیا جاتا ہے، اور ملک کے معاشی حالات کیسے۔ قانون کے احترام، ہر آنے والا دن حکومتی اداروں کے ہاتھوں لوگوں کے قتل، سڑکوں کے اوپر قتل عام، چوریاں ڈاکوں کی شرح میں اضافہ، عزت و ناموس کے تحفظ کا خوف، سب کچھ بتا دیتے ہیں ہر روز کی خبریں۔ کیونکہ اخبار میں خبروں میں باقی چیزوں کے علاوہ جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے وہ چوریاں ڈاکے قتل اور لا لیسنس کی حوالے سے ہوتی ہے۔ اگر میں چلا جاؤں معیشت کی طرف، تو جس ملک کی معیشت کے بارے میں ملک کا خود وزیر اعظم مایوس ہو اور اس کو بہتری کرنے کے لیے کوشاں ہو، IMF کے ساتھ آپ کو جانا پڑے، آپ کی شرح نمود مائنس میں ہو، سمجھ آئیے کہ آپ کی معاشی حالات کیسے۔ اس طرح جب میں کسی ملک کو دیکھنا چاہتا ہوں یا کسی حکومت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی کارکردگی کیا، تو لازمی فرائض میں نے کہا کہ ایکسٹرنل 2 ہوتے ہیں اور 2 انٹرنل ہوتے ہیں۔ اگر ریاست کے لازمی فرائض سے دیکھوں تو مجھے کوئی کہے کہ ضیاء آپ مایوس ہو، مایوس نہیں ہوں، خوف زدہ ہوں کہ اگر اسی طرح کے حالات اور واقعات رہے تو ہم اس پاکستان کو، جو قائد اعظم کا پاکستان ہے اور جس کو ہم نظریاتی ملک کہتے ہیں، نظریاتی ملک اپنی نظریہ کی سرحدوں کا دفاع کیسے کر سکتا ہے جس کے لازمی فرائض بھی آسان طریقے سے پورے نہ ہوتے ہوں۔ نظریاتی ملک کی تحفظ بہت قوت کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم اپنے لازمی فرائض بھی ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ اس لیے خوف زدہ ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جغرافیائی سرحدوں کے ساتھ ساتھ مجھے اس سے پہلے اپنے نظریے کی قربانی دینا پڑ جائے۔ اگر اس حکومت کی کارکردگی کو دیکھنا ہے تو میں نے کہا کہ پیمانہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لازمی فرائض صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملک زندہ رہنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ اس ملک کے اندر لوگوں کے کیا حال ہے، لوگ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، لوگوں کا معیار زندگی کیا ہے۔ اس کے لیے پولیٹیکل سائنس ہمیں دوسرا پیمانہ دیتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں اختیاری فرائض۔ اختیاری فرائض میں کیا آ جاتا ہے؟ چونکہ ہمارے خلفائے راشدین نے ہمیں رہنمائی دی اور آج کل ہمارے ملک میں ریاست مدینہ کی ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے، تو فلاحی ریاست کا تصور ریاست مدینہ سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن فلاحی ریاست کہتے کسے ہیں، ریاست مدینہ کہتے کسے ہیں، لازمی فرائض سے نہیں۔ اس کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اختیاری فرائض۔ اختیاری فرائض سے کیا مراد ہے؟ کہ ریاست ایسی سرگرمیاں سر انجام دے جس کے نتیجے میں لوگ صرف اپنی زندگیوں کو بہتر نہ بنا سکیں، بلکہ وہ لوگ جو کسی وجہ سے دوسروں سے پیچھے رہ گئے، ریاست ان کا سہارا بنے اور دوسروں کے مقابلے چلنے کے انہیں قابل بنا دے۔ دریا فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مرے تو حکمران جواب دے، اس کو کہتے ہیں فلاحی ریاست۔ اگر اس فلاحی ریاست کے خواب سے میں دیکھوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر میں زندہ ہی نہیں ہوں تو چلنے پھرنے کا میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ جب لازمی فرائض سر انجام نہیں دے سکتا تو میرے باقی آرگن کیسے کام کریں گے؟ میں کیسے سڑکیں بناؤں، کیسے ہاسپٹل بناؤں، کیسے میں لوگوں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی خواہشات کی تکمیل کروں؟ ایک ایسا ملک جو ان ایمپلائمنٹ کا شکار ہو، ایک ایسا ملک جس میں لوگ صرف اس لیے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو علاج کی سہولت حاصل نہیں، ایک ایسا ملک جس میں لوگ صرف اس لیے خودکشی کر لیں کہ ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، ایک ایسا ملک جس کے بچے مزدوری صرف اس لیے کر رہے ہو کہ ان کے ماں باپ کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ تو جو اپنے ہی خون کو جلا کے اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہوں، ان کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریاست اختیاری فرائض سر انجام دے رہی ہے؟ اس طرح جو نتیجہ نکالنا تھا وہ یہ تھا کہ ریاست کو، اگر حکومت کو اپنی کارکردگی کو پرکھنا ہے یا بتانا ہے تو وہ لوگوں کو یہ بحث تمہیز کے چکروں میں نہ ڈالے۔
سمپل بتانا چاہیے کہ یہ لازمی فرائض تھے میرے، میں نے اس کو اس حد تک ادا کیا، یہ میرے اختیاری فرائض ہے، میں اس کو اس حد تک ادا کریں. اور حکومت پر تنقید کرنے والوں کو بھی انہی پہلوؤں سے حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے. یقیناً کوئی بھی حکومت دودھ کی نہریں تو نہیں بہا سکتی ان حالات میں جن کا پاکستان کو سامنا، لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنا کر اس ملک کے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب اب بھی لایا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ کوئی استدلال نہیں ہے کہ مافیاز بہت مضبوط ہیں. حکومت ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں. اگر آپ نے مافیا کو مضبوط قرار دے دیا، میں اگر حکومت کو ایک مشورہ دوں اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کا، کہ جب مافیا کسی چیز کو ذخیرہ کر کے لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے پر تل جائے تو حکومت اس کی قیمت متعین کر دے اور کہہ دے کہ اس سے زیادہ مارکیٹ کے اندر کوئی فروخت نہیں کر سکے گا. جس دن چینی کی شارٹیج ہوئی تھی، جس دن آٹے کی شارٹیج ہوئی تھی، اگر کوئی رہنمائی لینے والا ہوتا تو اسے یہ رہنمائی دی جاتی کہ کہہ دیا جاتا کہ آج کے بعد، اس لمحے کے بعد اس ملک میں چینی اس سے زیادہ قیمت پر کوئی فروخت نہیں کر سکے گا. میں دیکھتا کہ کون ذخیرہ اندوز جو ہے وہ اس کو ذخیرہ کرتا. قصور کیا ہے؟ ہم ہی مخلص نہیں تھے. اس لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انفرادی مفاد کو، روسو نے درست کہا تھا کہ ہر فرد کے اندر ایک ایکچوئل ول ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں وہ سوچتا کہ میرے پاس آج گاڑی ہے، اس سے بڑا بنگلہ ہو جائے، اس سے بڑا ہو. لیکن ایکچوئل ول سے ملک نہیں چلا کرتے، حکومتیں نہیں چلتی. اس کے لیے ہمیں جنرل ول کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں یہ کوئی سوچے کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، میرے ملک اور قوم کو زندہ رہنا چاہیے. انفرادی مفاد نہیں، اجتماعی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے. حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر ہمیں روسوں کے اسی فلسفے کو اپنانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے ملک کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت اور بہتر بنا سکیں. خدا حافظ.